الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق میلاد بادشاہ، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ عاشق میلاد بادشاہ پڑھ یا سن لے، اس کو اور اس کی آل کو 12ویں والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے صدقے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نعمت الکبریٰ صفحہ 52 پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو قولنج یعنی بڑی آنت کا درد، جذام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور بھی تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا، وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا، مگر بت بنا رہتا، پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے۔ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندھے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسے سر نیچے کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے، وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوگا، اور جو قبیلہ ربیعہ و مضر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا
ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی، اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے عظیم بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک عظیم بزرگ جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام اسم گرامی احمد و محمد ہے۔ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی، ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجئے، جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور میں نہیں جانتی کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے دین یعنی اپنے باطل مذہب کو چھوڑا ہے کہ اس نور والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کریں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اچھا
اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف لے گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے، بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرے پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے مجھے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دیں۔ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان، ننھے قدموں میں سر کو رکھ کر ہو جاؤں قربان مدنی۔ اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس مبارک مکان میں اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک یعنی بابرکت مقام ہے۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان رحمۃ اللہ علیہا نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے سے کام کیا گیا تھا۔ بابرکت مقام علامہ ابو الحسین محمد بن احمد جبیر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس مکان عالی شان کا ذکر کرتے ہوئے اپنے زمانے کے حساب سے لکھتے ہیں وہ مقدس جگہ جہاں اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ ہوئی، اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی تھی۔ یہ جگہ یوں لگتی ہے جیسے چھوٹا سا پانی کا تالاب ہو جس کی سطح چاندی کی ہو۔ یہ مبارک مکان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے کیونکہ ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور پیر ولادت کا دن ہے۔ لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ سے یوم مشہود ہے، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامن برکاتہم العالیہ عرض کرتے ہیں مکے میں ان کی جائے ولادت پہ یا خدا پھر چشم اشک بار جمانا نصیب ہو۔ مکان ولادت میں حاضری کی سعادت، آہ آہ آہ۔ اب یہ سب معاملات مبارکہ موقوف ہو گئے اور آج کل اس مکان عظمت نشان کی جگہ لائبریری قائم ہے اور اس پر
مکتبۃ مکۃ المکرمہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس مکان عظمت نشان پر پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروہ کے کسی بھی قریبی دروازے سے باہر آ جائیے۔ سامنے نمازیوں کے لیے بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے۔ احاطے کے اس پار یہ مکان عالی شان اپنے جلوے لٹا رہا ہے، انشاءاللہ دور ہی سے نظر آ جائے گا۔ میلاد مصطفیٰ کا باقاعدہ آغاز کرنے والا بادشاہ۔ اے عاشقان رسول، سب سے پہلے مروجہ طریقے کے ساتھ باقاعدہ جشن ولادت منانے کا آغاز اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آپ کی فرمائش پر ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے موضوع پر کتاب التنویر بمولد البشیر والنذیر لکھی۔ اس پر ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سونے کے سکے بطور انعام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ دور تھا اور کیسے قدردان عاشق رسول تھے کہ مولود شریف کی کتاب لکھنے پر اتنا بڑا انعام دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ اپنے انداز پر خوب جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے میں عظیم الشان اجتماع میلاد۔ حضرت سیدنا شیخ علی بن موسیٰ مدینی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں ایک زمانے تک 12 ربیع الاول کے دن عظیم الشان اجتماع میلاد ہوتا تھا، جس میں بڑے بڑے امام بیان فرماتے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کا سورج نکلتے ہی میلاد شریف کی محفل کا آغاز ہو جاتا اور میلاد پڑھنے کے لیے 4 ائمہ یعنی 4 امام مقرر ہوتے ہیں۔ محفل شریف حرم شریف کے صحن میں ہوتی۔ پہلے ایک امام صاحب میلاد شریف کی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر احادیث پڑھتے، پھر دوسرے امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف پر بیان کرتے، پھر تیسرے امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ تھا اس پر بیان کرتے، پھر چوتھے امام تشریف لاتے، ہجرت پر بیان کرتے، آخر میں لوگ شربت پیتے اور بادام کا حلوہ لے کر واپس لوٹتے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جبکہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے۔ نور ہی نور۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم بھی جشن ولادت مناتے ہیں۔ کاش اچھوں کے طفیل ہماری کاوشیں بھی قبول ہو جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں میلاد شریف کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکان ولادت پر حاضر تھا۔ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو ایمان افروز واقعات ہوئے تھے ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، تو میں نے ان انوار کو دیکھا جو ایک دم اس محفل میں ظاہر ہوئے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ انوار میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے دیکھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب میں نے ان انوار و تجلیات میں غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار ان فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں جو اس طرح کی نورانی اور بابرکت محافل میں شریک ہوتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان فرشتوں سے ظاہر ہونے والے انوار اللہ پاک کی رحمت کے انوار سے مل رہے ہیں۔ پوری محفل میلاد کھڑے ہو کر سننے والا بوڑھا۔ میلاد شریف میں تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کو بدعت کہنے والے ایک شخص کا واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا علامہ عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
میں بیت المقدس میں 12 ربیع الاول شریف کی رات محفل میلاد میں شریک تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص شروع سے آخر تک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو کر محفل میلاد میں شریک تھا۔ جب کسی نے پوری محفل کھڑے ہو کر سننے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے وقت تعظیماً کھڑے ہونے کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت جانتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے اجتماع میں ہوں اور لوگ محبوب رب ذوالجلال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو تمام لوگوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، مگر میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اب کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اب بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اسی پریشانی میں 1 سال گزر گیا مگر میں کھڑا نہ ہو سکا۔ بالآخر میں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا دے دے تو میں محفل میلاد شروع سے آخر تک کھڑے ہو کر سنا کروں گا۔ اس منت کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے صحت عطا فرمائی، تو اب میرا یہ معمول بن گیا کہ اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں پوری محفل کھڑے ہو کر سنتا ہوں۔ خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں، قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایسی منت مانے جسے پورا کر سکیں۔ اے عاشقان رسول، یہاں جو منت انہوں نے مانی یہ منت شرعی نہیں، منت عرفی تھی۔ منت عرفی کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کی جو جائز منتیں مانی جاتی ہیں انہیں پورا کر دینا چاہیے کہ اسی میں بھلائی ہے۔ ماشاء اللہ انہوں نے منت مانی، اللہ پاک نے انہیں شفا دے دی اور وہ محفل میلاد کھڑے ہو کر سنتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر آپ سب بھی اس طرح کی منت ماننے لگ جائیں، کیونکہ ساری محفل کھڑے ہو کر سننا سب کے بس میں نہیں ہوتا، اور اگر بڑا اجتماع ہو اور اس کے بیچ میں آپ کھڑے ہو جائیں تو اس سے پیچھے والوں کو پریشانی ہوگی اور بٹھانے کے لیے کھینچیں گے اور یوں مسائل پیدا ہوں گے۔ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑیں ہم بھلا، جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے۔ شیطانی لوگ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ بعض نادان لوگ جو جشن ولادت نہیں مناتے طرح طرح کے وسوسے پھیلا کر عاشقان رسول کو اس نیک اور برکتوں والے کام سے روکنے کے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ یہ شیاطین الانس یعنی شیطان آدمی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے اور دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ ائمہ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ مانگ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے۔ عرض کی، کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ جتنے گمراہ و بد مذہب ہیں وہ سب کے سب شیاطین الانس یعنی شیطان آدمیوں میں داخل ہیں، اور ابلیس کے ساتھ ساتھ ان کے شر سے بھی ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ مگر افسوس بہت سے مسلمان ان سے خوب میل جول رکھتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی خوب توجہ سے سنتے ہیں، ان کے مذہبی پروگراموں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کا لٹریچر بھی پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اپنے دین سے ناواقفیت کی بنا پر شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا وہ صحیح ہیں یا ہم، اور پھر بعض تو ان کے جال میں اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ انہی کے گن گانے لگتے ہیں اور یہاں تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ بھی تو صحیح کہہ رہے ہیں۔
ہمدردانہ مشورہ۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایسوں سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بھائیو، تم اپنے نفع نقصان کو زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حکم تو یہ ہے کہ شیطان تمہارے پاس وسوسہ ڈالنے آئے تو سیدھا جواب یہ دے دو کہ تو جھوٹا ہے، نہ یہ کہ تم آپ دوڑ دوڑ کے ان کافروں یا بے دینوں اور بد مذہبوں کے پاس جاؤ۔ لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے مسلمان ہیں، ہم پر ان کا کیا اثر ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو دجال کی خبر سنے اس پر واجب ہے کہ اس سے دور بھاگے، کہ خدا کی قسم آدمی اس کے پاس جائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، یعنی مجھے اس سے کیا نقصان پہنچے گا، وہاں اس کے دھوکوں میں پڑ کر اس کا پیرو یعنی پیروی کرنے والا ہو جائے گا۔ کیا دجال ایک اسی دجال اخبث یعنی ناپاک ترین دجال کو سمجھتے ہو جو آنے والا ہے؟ ہاشا، تمام گمراہوں کے داعی، منادی یعنی دعوت دینے والے، بلانے والے سب دجال ہیں، اور سب سے دور بھاگنے ہی کا حکم فرمایا اور اس میں یہی اندیشہ بتایا ہے۔ سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ میلاد شریف منانے سے منع کرنے والوں کے وسوسوں کے جوابات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کا ثواب کمانے اور بھولے بھالے عاشقان رسول کو پریشانی یعنی کنفیوژن سے بچانے کی اچھی نیتوں سے چند سوال جواب پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک بار سننے سے تسلی نہ ہو تو 3 بار سن لیجئے، انشاءاللہ بات دل میں اتر جائے گی، وسوسے دور ہوں گے اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ نمبر 1 سوال، قرآن و حدیث میں میلاد شریف کا ذکر نہیں ہے، لہذا میلاد نہیں منانا چاہیے۔ جواب، قرآن کریم سے 3 دلائل سنیے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 58، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ نمبر 3 پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 12، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کے فضل پر خوشی منانا خود اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ اللہ پاک نے اس پر احسان جتایا ہے کہ اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل کرنا ہے۔ آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ ہر سال سالگرہ مناتا ہے۔ جس تاریخ کو ملک آزاد ہوا ہو ہر سال اسی تاریخ کو جشن منایا جاتا اور جلوس نکالا جاتا ہے، اور جو اس پر تنقید کرے اسے ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ تو جس تاریخ کو 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں، وہ کیوں نہ سب سے بڑھ کر خوشی کا دن ہوگا۔ لہذا میلاد شریف منانا حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے۔ کیا یہ اعتراض کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت
اللہ پاک کی نعمت فضل الہی اور رحمت خداوندی نہیں مانتا، یا محفل میلاد کو اس نعمت الہی کا چرچا اور اس فضل و رحمت کی خوشی نہیں سمجھتا، یا وہ یہ بتائے کہ قرآن و حدیث میں کہیں محفل میلاد شریف منع ہے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نمبر 2 سوال، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی جشن ولادت نہیں منایا، تو کیا تم ان سے زیادہ عاشق رسول ہو؟ جواب، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد کتاب صحیح بخاری ہے، اور اس کو تقریباً سبھی مسلمان مانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے غسل فرماتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑے عاشق رسول ہیں، یا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ حدیث پاک کا ادب ہے؟ مزید سنیے، کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے، اور تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی۔ اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، البتہ حالت مرض میں مجبور تھے۔ تو کیا اب یہ کہا جائے گا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑے عاشق رسول ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم میں اصول بیان فرما دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی طریقہ رائج ہو اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، وہ اس آیت میں داخل ہے۔ یہاں تعظیم و توقیر کے لیے کسی قسم کی کوئی قید بیان نہیں کی گئی، چاہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہو یا کوئی دوسرا طریقہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ تعظیم جو خلاف شرع نہ ہو کی جائے گی۔ بے شمار ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین رحمت اللہ علیہم کے دور میں نہ تھے، مگر دین میں جاری ہیں، اور جشن ولادت سے منع کرنے والے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جیسے مروجہ درس نظامی کا کورس، مروجہ مدرسوں کا نظام، حفظ و ناظرہ کی الگ الگ کلاسز، تنخواہ دے کر پڑھنے کے لیے استاد مقرر کرنا اور اس تنخواہ کے لیے چندہ مانگنا، افتتاح بخاری، ختم بخاری، بلکہ خود صحیح بخاری صحابہ کرام علیہم رضوان و تابعین بلکہ تبع تابعین رحمت اللہ علیہم کے زمانے کے بہت بعد لکھی گئی۔ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج و عمرہ وغیرہ ہزاروں دینی کام ہیں جو کیے جا رہے ہیں، کوئی ان سے منع نہیں کرتا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی خوب یاد مناتا، گھروں کو روشن کرتا، اور کوئی ہیلے بہانے بنا کر دل جلاتا رہتا ہے۔ جو ہی آمد ماہ میلاد مبارک کی ہوئی، اہل ایمان جھوم اٹھے، شیطان کو غصہ آیا ہے۔ ہر ملک ہے شادماں خوش آج ہر ایک حور ہے، ہاں مگر شیطان معارف کا بڑا رنجور ہے۔ نمبر 3 سوال، اسلام میں صرف 2 ہی عیدوں کا ذکر ہے، لہذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں منانا چاہیے؟ جواب، صحاح ستہ یعنی حدیث پاک کی مشہور 6 کتب میں ہے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ عید کا دن ہے۔ اس حساب سے تو پورے سال میں کم و بیش 48 عیدیں ہوئیں، اور عید الفطر و عید الاضحیٰ ملا کر 50، اور یہ عیدیں جس عید کے صدقے میں ملی وہ ہے 12 ربیع الاول شریف ہے۔ الحمدللہ
یہ عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب براءت۔ کون و مکان کی تمام تر رونق و شان اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے حبیب، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے یہاں ہے میں ان کو اس کی پہچان کروا دوں، اور اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نمبر 4 سوال، 12 ربیع الاول ولادت شریف کا دن نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے اور یہ فتاوی رضویہ میں بھی ہے، لہذا 12 ربیع الاول شریف کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں منانا چاہیے۔ جواب، اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ فتاوی رضویہ میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے، یعنی سب سے زیادہ مشہور، قابل اعتبار اور مقبول بات 12 ربیع الاول ہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ 12 ربیع الاول شریف کو جشن ولادت نہیں مناتے تو کوئی اور تاریخ مثلا 2، 8 یا 10 ربیع الاول کے قول ہی کو مان لیجئے اور خوب دھوم دھام سے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منائیے۔ جھوم کر سارے خوشی سے بار بار، مرحبا یا مصطفیٰ فرمائیے، یا رسول اللہ کہیے زور سے، شق جگر ابلیس کا فرمائیے۔ نمبر 5 سوال، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہے، لہذا جلوس میلاد نکالنا اور اس میں جانا جائز نہیں ہے۔ جواب، میرے بھولے بھالے پیارے اسلامی بھائیوں، بدعت کا مطلب ہے نیا کام۔ جس طرح ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بلکہ جو نیا کام قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور حدیث پاک کلو بدعت ضلالہ سے مراد بری بدعت ہے۔ جو نیا کام قرآن و سنت، آثار صحابہ یا اجماع امت کے خلاف نہ ہو وہ برا نہیں ہے، جیسے تراویح کی جماعت جو تقریباً ہر مسجد میں قائم کی جاتی ہے، اس کو تو خود حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اچھی بدعت فرمایا ہے۔ کئی بدعتیں مستحب بلکہ واجب ہوتی ہیں۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب عین العلم میں ہے، جس چیز سے شروع سے منع نہ فرمایا گیا ہو اور صحابہ و تابعین کے زمانے کے بعد لوگوں میں جاری ہوئی ہو، اس میں موافقت کر کے مسلمانوں کا دل خوش کرنا بہتر ہے، اگرچہ وہ چیز بدعت یعنی وہ نیا کام ہی ہو۔ اس پر دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور خود ان کے قول سے مروی ہوئی کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ خدا کے نزدیک بھی نیک ہے۔ تقریباً 450 سال پرانے بزرگ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدعت حسنہ یعنی وہ نیک کام جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو کہ مستحب ہونے پر اتفاق ہے، اور مولود شریف منانا اور اس کے لیے لوگوں کا جمع ہونا اسی قسم سے ہے، یعنی میلاد شریف منانا مستحب، نیک اور اچھا کام ہے۔ حضرت مولانا علی شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا انکار وہی کرے گا جس کے دل پر خدا نے مہر کر دی۔ لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے تا ابد، جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے۔ نمبر 6 سوال،
पुराने बुजुर्गों ने मीलाद शरीफ मनाने के बारे में कुछ नहीं फरमाया, लिहाजा मीलाद शरीफ नहीं मनाना चाहिए। जवाब, कम से कम 500 साल पहले के चंद बुजुर्गों के फरामीन और इनकी किताबों के बारे में सुनिए। आज से तकरीबन 850 साल पहले हज़रत सैयदना अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक किताब बनाम मौलिदुल उरूस लिखी, जिसकी रिवायत सफ़हा नंबर 10 पर गुजरी। फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने वाले को बरकत, इज़्ज़त, भलाई और फ़ख्र मिलेगा। मोतियों का इमामा और सब्ज़ हुल्ला यानी ग्रीन रोब पहनकर वो दाखिले जन्नत होगा। 923 हिजरी यानी तकरीबन 500 साल पहले के अजीम बुजुर्ग इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने में मुसलमान हमेशा से महफिल मीलाद करते आए हैं और विलादत की खुशी में दावतें देते, खाने पकवाते और खूब सदका व खैरात देते आए हैं। खूब खुशी का इजहार करते और दिल खोल कर खर्च करते हैं। निज़ाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जिक्र का एहतिमाम करते आए हैं। चुनाचे उन पर अल्लाह पाक के बहुत बड़े फजल और बरकतों का नुज़ूल होता है। मिलाद शरीफ मनाने से दिली मुरादें पूरी होती हैं। अल्लाह पाक उस पर रहमतें नाजिल फरमाए जिसने विलादत शरीफ की रातों को ईद यानी खुशी का दिन बना लिया है। मजीद फरमाते हैं, मिलाद शरीफ की खुशी उसके लिए सख्त मुसीबतें हैं जिसके दिल में बीमारी और इनाद है। हज़रत सैयदना इमाम अबू शामा रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद हैं, फरमाते हैं, हमारे ज़माने में जो नया काम किया जाता है वो ये है कि लोग हर साल अल्लाह पाक के रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के दिन सदक़ात व खैरात और खुशी का इजहार करने के लिए अपने घरों और गलियों को सजाते हैं, क्योंकि इसमें कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाकर और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, और ये उसका अपने बंदों पर बहुत बड़ा एहसान है जिसका शुक्र अदा करने के लिए खुशी का इजहार किया जाता है। जो के जलते हैं ज़िक्र मौलिद से, कर अता उनको तू सक्र या रब। 7 सवाल, 12 रबीउल अव्वल को बहुत ज़्यादा लाइटिंग करके इसराफ किया जाता है। अगर ये रकम गरीबों में बांट दी जाए तो कितनों का भला होगा? जवाब, सबसे पहले तो ये कायदा जहन में बिठा लीजिए कि उलमाए किराम फरमाते हैं, ला खैर फिल इसराफी वला इसराफ फिल खैर, यानी इसराफ में कोई भलाई नहीं और भलाई के कामों में खर्च करने में कोई इसराफ नहीं। अजीम ताबई बुजुर्ग हज़रत सैयदना इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी माल इताते इलाही में खर्च करे तब भी वो इसराफ करने वालों में से न होगा। ऊपर बयान करदा रिवायात से जब ये बात साबित हो गई कि जश्न विलादत मनाना नेकी और सवाब का काम है, तो सवाब के काम में माल जितना ज़्यादा खर्च किया जाए वो कम ही है, ना कि इसराफ। एक खबर के मुताबिक हर साल 20 से 20 से 25 मिलियन रियाल से गिलाफ़े काबा तैयार किया जाता है। शादियों और नित नए फंक्शंस पर करोड़ों के अखराजात किए जाते हैं। कोई इनको जाकर समझाए कि यहाँ खर्च करने के बजाय गरीबों में रकम बांट दो तो पता चले बल्कि खुद अपने ही घर के डेकोरेशन और एक से एक नए मॉडल की गाड़ियाँ, मोबाइल्स वगैरह को देख लीजिए। ज़रा इनको गरीबों में बांटकर चंद हज़ार वाली बाइक और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके गरीबों का भला कीजिए तो पता चले अलगरज 20 काम ऐसे किए जा रहे हैं जिनमें करोड़ों अरबों रुपए हर साल खर्च होते हैं, मगर इससे कोई मना नहीं करता। गुज़िश्ता कुछ अरसे में कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई कि देखो
غریبوں میں راشن وہی بانٹ رہے ہیں جو جشن ولادت پر لائٹنگ کرتے ہیں۔ تو خیر، غریبوں کی مدد بھی کیجیے اور جشن ولادت بھی منائیے۔ آخر صرف جشن ولادت کے موقع پر ہی یہ وسوسہ ذہن میں کیوں آتا ہے؟ بات کچھ اور تو نہیں، نفس امارہ اور شیطان کو لا حول شریف پڑھ کر مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر بھگائیے اور خوب دھوم دھام سے جشن ولادت منائیے۔ لہراؤ سبز پرچم اے آقا کے عاشقو، گھر گھر کرو چراغاں کہ سرکار آ گئے۔ چراغاں دیکھ کر کافر نے اسلام قبول کر لیا۔ جشن ولادت کے چراغاں لائٹنگ کی تو کیا بات ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک بار جشن ولادت کے موقع پر مسجد کو سجا کر دلہن بنایا ہوا تھا۔ ایک غیر مسلم قریب سے گزرا، اس نے سجاوٹ کے بارے میں معلومات کی۔ جب اسے بتایا گیا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ عظیم الشان چراغاں کیا ہے، تو اس کا دل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے لبریز ہو گیا کہ آج ولادت کو 1500 سال گزر گئے۔ اس کے باوجود مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر شان و شوکت سے جشن ولادت مناتے اور اپنی مسجدوں اور گھروں کو یوں سجاتے ہیں، تو بس یہی دین سچا ہے۔ الحمدللہ اس نے کفر سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے، ان کے دشمن منہ پھلاتے بڑبڑاتے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ نمبر 1 سوال، 12 ربیع الاول کی لائٹنگ میں بجلی کی چوری اور بہت اونچی آواز سے نعتیں چلا کر دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، نیز لنگر اس طرح لٹایا جاتا ہے جس سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں منانا چاہیے۔ جواب، ایک اصول ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی کو ہٹاتے ہیں، نہ کہ ناک ہی کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ بتائیے، عین شریعت کے مطابق شادی کہاں ہو رہی ہے؟ تو کیا کسی نے یہ کہا کہ شادی کرنا چھوڑ دو، کہ اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں؟ جشن آزادی کے دن کتنے گناہ ہوتے، مگر اس سے کسی نے منع نہیں کیا کہ جشن آزادی نہ مناؤ۔ پھر آخر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ کہیں مسئلہ کچھ اور تو نہیں؟ منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سارا سال امن و امان رہتا ہے۔ حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربے شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، مولا کریم برے خاتمے سے بچانا، یا اللہ گناہوں کی بیماریوں سے شفا دے دے، یا اللہ ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرما۔ پروردگار نور احمدی کا صدقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار جشن ولادت کا واسطہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے
حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔